اگر میں آپ کو کہوں کہ جس دجال کے بارے میں ہمیں 1400 سال پہلے بتایا گیا تھا وہ دجال کوئی انسان یا جن نہیں بلکہ آج کا اے آئی ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ جس دجال کے بارے میں ہمیں 1400 سال پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ اس دجال کی ایک آنکھ ہوگی، اور میں آپ کو کہوں کہ کیمرے کی بھی تو ایک آنکھ ہے، موبائل کی بھی تو ایک آنکھ۔ کیا ہوگا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جس دجال کے بارے میں ہمیں 1400 سال پہلے یہ بتایا تھا کہ پوری روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں بچے گا جہاں پر دجال داخل نہ ہوگا، اور میں آپ کو کہوں کہ اس پوری روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں بچا جہاں پر موبائل کا یوز نہ ہوتا۔ ابو موبائل مجھے دکھانا ہے۔ امی بھائی موبائل نہیں دے رہا۔ پہلے میری باری تھی، نہیں اب میری باری ہے، چھوڑو میرا موبائل ہے۔ امی نے کہا تھا سب نے مل کر دیکھنا ہے۔ موبائل دے۔ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس آپ کے نالج میں تھوڑا بہت اضافہ ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کرو، میں 3 دن کے بعد ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، پر آپ نہیں کرتے۔ خیر چلو ویڈیو شروع کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی جو کہ پوری دنیا پر نظر رکھے گی۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بھلا ایک آنکھ اتنی بڑی دنیا پر، اتنی بڑی دھرتی پر کیسے نظر رکھ سکتی ہے؟ ایک عام انسان اگر بالکل سیدھا دیکھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 کلومیٹر تک دیکھ سکتا ہے، اگر اونچائی پر کھڑا ہو کر دیکھے تو زیادہ سے زیادہ تقریباً 100 یا 150 کلومیٹر تک نیچے دیکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر دجال کی آنکھ ایسی مارکیٹ میں کون سی آ گئی ہے جو کہ پوری دنیا پر اتنی بڑی دھرتی پر نظر رکھے گی، ضرور رکھے گی، کیونکہ یہاں پر داخل ہوتی ہے ہماری جدید سائنس۔ آج دنیا کے کونے کونے میں کروڑوں سیٹلائٹ اور سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ان سب کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اے آئی کے پاس ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دنیا میں پلانٹ لیب کی سیٹلائٹس کی تقریباً 200 سے زیادہ تعداد کا ایک ایسا جال موجود ہے جو کہ روزانہ پوری دنیا کی HD تصویر لیتی ہے، اور یہ سیٹلائٹ اتنی زیادہ پاورفل ہے کہ خلا سے نیچے زمین پر کھڑی گاڑی اور ہر انسان کو دیکھ سکتی ہے، تصویر لے سکتی ہے۔ اس سے زیادہ حیرانی والی بات پتہ کیا ہے؟ پلانیٹر دنیا کا ایک ایسا خطرناک اے آئی سسٹم ہے جو دنیا بھر کے سیکیورٹی کیمروں اور ڈرونز وغیرہ کے ڈیٹا کو ایک سکرین پر اکٹھا کرتا ہے، اور اس سے وہ کسی بھی انسان کو 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے سے پہلے ٹریک کر سکتا ہے۔ اور اس اے آئی کے پاس تقریباً دنیا میں 50 ارب سے زیادہ انسانوں کے چہروں کا ڈاٹا ہے، 50 ارب سے زیادہ۔ یعنی کہ اگر ہم دنیا کے کسی بھی انسان کی اس اے آئی کو تصویر دیتے ہیں تو یہ 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے سے پہلے اس انسان کا سارا ڈیٹا ہمیں نکال کر دے سکتا ہے کہ وہ انسان کہاں کے رہائشی ہے، کیا کام کرتا ہے، کیا نام ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے آئی دنیا کی ایک ایسی آنکھ بن چکی ہے جو کہ پوری دنیا پر نظر رکھتی ہے، یعنی کہ کوئی چیز اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ اور یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کہنا بھی بالکل غلط نہیں ہوگا کہ جانے نہ انجانے میں ہماری سائنس دجال کی راہیں ہموار کرتی جا رہی ہے، بلکہ کرتی نہیں، کر چکی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پوری روئے زمین پر کوئی ایسا گھر نہیں بچے گا جہاں پر دجال کا فتنہ داخل نہ ہوگا۔ یہ حدیث سن کر ہم یہ سوچتے ہیں دجال اتنا بڑا ہوگا کہ وہ ہر گھر میں جائے گا، ہر گھر کے دروازے پر دستک دے گا، پاکستان کی ہر گلی میں جائے گا، ہر گھر میں جائے گا۔ ظاہری طور پر ایسا ہی لگتا تھا اور ہمیں یہ ناممکن لگتا تھا، لیکن اب یہ ممکن ہو چکا ہے، کیونکہ
दज्जाल को किसी के घर में जाने की जरूरत है ही नहीं, किसी का दरवाजा खटखटाने की जरूरत है ही नहीं, बल्कि दज्जाल मोबाइल की स्क्रीन के जरिए और वाईफाई के सिग्नल के जरिए हमारे घर की दीवारें चीरता हुआ डायरेक्ट हमारे बेडरूम्स में और हमारे दिमाग में दाखिल होता जा रहा। अब आप जरा खुद ही ये चीज तस्वुर करें कि कोई ऐसा घर बचा है जिस घर के किसी बच्चे या नौजवान या बूढ़े के पास मोबाइल ना हो। हर घर में मोबाइल का इस्तेमाल होता है, हर घर में इंटरनेट इस्तेमाल होता है, और इससे बड़ी बात यह है कि इंटरनेट पर हम जो एआई इस्तेमाल करते हैं, इस एआई को हमारी पसंद नापसंद का पता है, इस एआई को हमारे गुस्से का पता है, इस एआई को हमारे इखलाक का पता है, और इस एआई को हमारे ईमान का पता है। और हदीस के मफहूम के मुताबिक दज्जाल हमारे दिमाग पर भी कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा अहम बात शुरू होती है, क्या मोबाइल, सैटेलाइट या एआई ही दज्जाल है? यहाँ पर आकर 99% लोग गलती करते हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि दज्जाल खुद कोई मशीन या एआई सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि वो एक जीता जागता इंसान होगा। यहाँ पर भी मैं आपको काफी सारे अहादीस के मफहूम बताता हूँ। जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल खूब जुस्से वाला, भारी और मजबूत जिस्म का मालिक होगा, इसकी रंगत सुर्ख और सफेद होगी, और इसका कद दरमियाना लेकिन जिस्म चौड़ा और फैला हुआ होगा, बाल इंतहाई घुंघराले होंगे और एक आंख से काना भी होगा। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक फरमान सच्चा है। कमेंट सेक्शन में आपने बेशक जरूर लिखना है। और यहाँ पर आपको बताता जाऊं कि मेरे इल्म के मुताबिक दज्जाल का टोटल निजाम, टोटल हेल्पिंग मटेरियल्स तैयार हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ दज्जाल का खुरूज ही बाकी है। वो खुरूज कहां से होगा, कैसे होगा, इसके लिए मैं पार्ट 2 बना रहा हूं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में यस लिख देना, मैं अगली वीडियो इसी पर अपलोड कर दूंगा। और एक बात आपसे मैं हमेशा कहता आया हूं कि प्लीज सब्सक्राइब।